اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، کل اس بات پہ چرچا ہوئی تھی کہ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، بزرگ اگر مان لیا بننا ہے تو مان لیا کس طرح سے مان لیا بننا ہوگا، کیا کیا اس میں کرنا ہوگا۔ اور ہمارے بزرگان دین یعنی پچھلے جو بزرگ ہوئے ہیں وہ کس طرح سے دوسرے کو اللہ والا بناتے تھے، اللہ کا ولی بناتے تھے۔ اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ملیا دل، نفس اور دماغ، یہ تین چیزوں کا دخل ہوتا ہے۔ تو پہلے صوفیہ کرام جو ہے ملیا جو اس پہ وہ کرواتے تھے، وہ نفس کے اوپر، نفس کو کچلنے کی کوشش کرتے تھے، اسی کو مارنے کا کام کرتے تھے، اور اس کو کرنے کے لیے تمام طرح کے ان کو مالیہ ترکیبیں استعمال کیا کرتے تھے۔ کسی کمنے کا نفس ایسا مارنے کے لیے مان لیا گھوڑوں کی لید اٹھوائی جاتی تھی، کہیں مان لیا گندھک کا ان سے کاروبار کروایا جاتا تھا۔ یعنی جو جتنا زیادہ ویسا ہوتا تھا ویسے اتنے اس سے کام لے کر کے بہرحال۔ لیکن اب یہاں پر بات یہ آ رہی ہے کہ اتنی اگر نفس کے اوپر کنٹرول اگر کروایا جائے تو آدمی اتنا مضبوط نہیں ہے، اور تو اس لیے وہ بھگ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کام نہیں کر پاتا۔ تو اب اس لیے دوسرا طریقہ نکالا گیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مان لیا دل کو قابو میں کرنا، دل کو کنٹرول کرنا، دل کو اچھے راستے پہ لگانا، دل میں اچھی سوچیں آنا۔ یہ مان لیا کس طرح سے ہوگا، اور اگر یہ دل کو قابو میں کر لیا جائے تو انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اب اس میں عمل کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ یہ دل کو کیسے کنٹرول ہو، دل کیسے اپنے قابو میں ہو؟ تو اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہے اچھی صحبت میں رہنا، اچھے لوگوں میں رہنا، بھلے لوگوں میں رہنا۔ یہ پہلی شرط یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا، ان کے طریقوں پہ عمل کرنا، نمبر 1 پہ یہ ہے۔ اور نمبر 2 پہ یہ ہے کہ ذکر اللہ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا۔ اور یہ اگر مالیہ 2 چیزیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا جائے تو دھیرے دھیرے انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اچھا ہاں، یہ بھی کوئی مالیہ ضروری نہیں ہے وہ ان کا وہ ایسا لباس ہو جائے، ایسی حالت بن جائے تب وہ اللہ کا ولی مانا جائے گا۔ بہت سے اللہ کے ولی ایسے بھی ہیں دیکھنے میں سادے میدے بالکل ایسے ہنستے بولتے بتلاتے ہیں، گھل مل کے رہتے ہیں، کوئی ان کو سمجھ ہی بھی نہیں پاتا یہ کہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن یہ واقعی وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ مالیہ بظاہر میں تو نہیں محسوس ہوتے ہیں، جیسے آج کل کے بڑے بڑے بال، بڑی اونچی ٹوپی، پگڑی، یہ اور لمبا کرتا، ہرا لال نیلا پیلا کرتا، وہ پورا ان کا ڈریس، یہ کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ پھر بھی وہ اللہ کے ولی اور دوست ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کا تعلق جو ہے ان کے لباس سے نہیں، ان کے چہروں سے نہیں، ان کے ٹپ ٹاپ سے نہیں، بلکہ ان کے دل سے ہوتا ہے۔ اللہ سے جو جتنا قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی پکا دوست ہوتا چلا جاتا ہے۔ محترم، یہی تو حال یہاں جو ہے دنیا کا ہے۔ جس آدمی سے، جس انسان سے یا جس سے محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے اور دلی تعلق ہوتا ہے، وہ اتنا ہی مالیہ اس کی بات کو کہاں مانتا ہے، اور اسی کے بتانے کے مطابق وہ عمل بھی کرتا ہے، کام بھی کرتا ہے۔ جو اپنے محبوب کی پسند ہوتی ہے وہی پسند کرتا ہے۔ اگر اس کے محبوب نے کہہ دیا کہ بھائی ہمیں تمہارے اوپر جو سفید لباس اچھا لگتا ہے تو وہ سفید لباس ہی پہنے گا،
خواہ اس کو وہ اچھا نہ لگتا ہو پہننے والے کو، لیکن جس سے تو یہی معاملہ ہے، جب اللہ کا دوست بننا ہے، ولی بننا ہے، تو سب سے پہلے اللہ سے قربت حاصل کرنی ہوگی۔ اللہ سے قربت حاصل کرنے کا بس یہی طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور ذکر کا مطلب صرف یہی نہیں ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بس یہی پڑھا جائے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق سارے عمل اور کام کیے جائیں۔ یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر۔ اگر ہم کہیں بھی ہوں، کسی بھی باغ میں ہوں، کچھ بھی کام XYZ کر رہے ہوں، وہاں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب گفتگو کرے تو بیچ بیچ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ضرور لے لے، اور یہ کوشش کریں ہم اپنے اللہ تبارک تعالیٰ کی بات کچھ نہ کچھ اس کے سامنے پیش کر دیں، جیسے کہ جس سے دوستی اور محبت ہوتی ہے، باتوں میں اس کا نام ضرور وہ گھما کے لے لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، ایک طریقہ تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور مان لیے جو طریقہ ہے اس طریقے سے کیا جائے، اور جب اس کا ذکر کیا جائے گا تو ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ ذہن میں اور دماغ میں ہوگا۔ جب ہوگا تو ہمارے عمل بھی اسی کے مطابق ہوں گے۔ ہم کوئی کام کرنے چلیں گے تو اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ذہن میں ہے، ہمارے دل میں ہے، ہمارے دماغ میں ہے، تو فوراً یہ ہوگا یار یہ کام صحیح نہیں ہے، نہ غلط ہے تو بہت انکم، بہت منافع، اور بالکل دن دوگنی رات چوگنی نہیں 8 گنی 10 گنی اس میں سب کچھ معاملہ ہے، لیکن یار کیا بتائیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کام صحیح نہیں ہے، غلط ہے، تو وہ کام چھوڑ دے۔ یہی تو ہے نا، یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر۔ شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جی ہاں، بس 2 چیزیں، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہو گیا نمبر 1 پہ، اور نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں عمل۔ اور سنت میں عمل یہی نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہڑپ، کڑوا کڑوا تھو۔ اس کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، جو آسان ہیں، دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہیں، وہ تو ان کے اوپر ہم نے عمل کر لیا، یا وہ عمل کیا جس سے خود اپنا فائدہ ہے، خود اپنا فائدہ کسی کو ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ہم جب مسواک کرتے ہیں تو اپنا ہی تو فائدہ ہوتا ہے، کوئی کسی کے دوسرے کے نہ تو دانت صاف ہوتے ہیں، اور نہ تو ہمارے مسواک کرنے پر دوسرے کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، اور نہ دوسرا ہمارے مسواک کرنے پر وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ بھائی ہم کر رہے ہیں تو اس کا معاملہ ہمارا ہے، نجی ہے، ہم اپنی نماز کو سنت کے حساب سے پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا فائدہ ہمیں کو تو ملے گا نا، دوسرے کو تو ملے گا نہیں۔ تو لیکن کچھ عمل ایسے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسی سنتیں ہیں جو دوسروں تک بھی اس کو فائدہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کسی سے ہنس کے بات کر رہے ہیں، مسکرا کے بات کر رہے ہیں، یہ سنت ہے۔ کسی سے اور جو ہم سے ہماری حیثیت سے اس کی حیثیت کم ہے، مان لیا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملا کرتے تھے، ملتے تھے، پاس بٹھاتے تھے، قاعدے سے اس کے خیریت پوچھا کرتے تھے، یہ بھی تو سنت ہے، یہ بھی ہمیں کرنا ہوگا۔ اپنے سے بڑوں کے پاس، VIP لوگوں کے پاس، بڑے بڑے عہدوں والوں کے پاس، اور بڑے بڑے ڈپارٹمنٹر کے پاس تو ہر ایک جانے کی کوشش کرتا، بیٹھنے کی کوشش کرتا، ارے یار ہمارا فوٹو اگر ان کے ساتھ میں یار کھینچ جائے تو یار ہم نقصہ ہو جائے۔ ارے ہماری سوچ تو یہ ہے، لیکن یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے، وہ کیسے لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے، کیسے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، کیسے دیکھ بھال کیا کرتے تھے، جانے انجانے کی وہ مالیہ خدمت کیا کرتے تھے۔ بڑھیا کون بڑھیا ہے، کہاں کی بڑھیا ہے، کہاں جا رہی ہے گٹری لادے ہوئے، ہم لیے چلتے ہیں، اس کی گٹری لیے جا رہے ہیں، یہ سنت ہے۔ اور اس کے اوپر مالے دوسروں پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ کیا اثر پڑتا ہے آپ جانتے ہوں گے، جس بڑھیا کے ساتھ میں یہ عمل کیا گیا تھا، جو مالیہ بھاگی جا رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کا نام سن کر کے، تو جب انہوں نے عمل کیا، اور تب وہ بیچاری جو ہے مالی مسلمان ہو جاتی ہے۔ ہمارے دشمن کوئی ہے، ہم اس سے مالی نفرت کرنے لگتے ہیں، گھرنا کرنے لگتے ہیں، اس کی چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو کوستے پیٹتے ہیں،
اس کے لیے بددعائیں بھی کرنے لگتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سن تھوڑی رہی ہے کہ جیسے آج کل ہم لوگ کا عمل کر رہے ہیں، اپنے دشمن کو ہر وقت یہ کہتے ہیں یا سالہ مر لا حول ولا قوت، یہ اگر مالیہ مر جاتا تو زیادہ اچھا رہتا. بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل سنت کے خلاف ہیں. اگر ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے تھے، ملتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، کتنے اچھے سے ملتے تھے ان سے، ہے نا. اور یہ ان کا رویہ تھا، وہ ظلم کیے جائیں تو معاف کیے جائیں، یہ وہ کام تمہارا ہے، یہ کام ہمارا ہے. ان کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا. لیکن ہم جو ہے لوہے آگ کو آگ سے ایسا بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آگ پانی سے بجھتی ہے. اگر اور یہ آپ کا طریقہ تھا. وہ بددعائیں کرتے تھے، آپ مالیہ دعائیں دیا کرتے تھے. آپ کے اوپر لوگ پتھر ایسا برساتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر پھول برسایا کرتے تھے. ان کی تو محترم یہ ہے سنت کا طریقہ. تو یہاں پر دو چیزیں آپ اگر اسے ایسا کر لیں یا ہم کر لیں یا کوئی بھی کر لے تو وہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے. ہاں وہ جو بات پہلے آ چکی ہے، بظاہر میں چاہے وہ آپ نہ محسوس کریں، نہ خود محسوس کریں، نہ دوسرا آپ کو ماننے کے لیے تیار ہو کہ یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، بزرگ ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے وہاں جب آپ جائیں گے یا ہم جائیں گے یہی عمل کرتے کرتے، تو اللہ تبارک کہے گا دیکھ یہ ہمارے دوست آئے ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہم کو چاہنے والے ہیں، یہ ہم سے دنیا میں محبت کرتے تھے، یہ اپنی خواہشات ہمارے لیے مالک قربان کیا کرتے تھے، جس میں بہت بڑا نفع اور منافع ہوا کرتا تھا. صرف اور صرف میرے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. بس وہاں پر کیا مرتبہ ہوگا اللہ بھی جانتا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کیسی بھی ہو، جو بھی معلوم ہو جائے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. اور جو ہے معمولی سے معمولی ذکر اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اور بھی اسی طرح کے الفاظ، یا اللہ اکبر، یا کچھ بھی الفاظ جو اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کی توحید کو مالیہ ظاہر کرتے ہیں، ان کو ضرور اپنی زبان سے ادا کرتے رہیں. سوتے بیٹھتے جاگتے ہر وقت یہی کرتے رہیں. انشاءاللہ آپ کی عادت بھی پڑ جائے گی یہ کرتے کرتے. اور جب آپ کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اللہ پاک سے مزید دعا اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.